آج تلنگانہ میں نائٹ کرفیو کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس وقت تلنگانہ کی عوام میں ایک تشویش اور ایک ہلچل یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر نائٹ میں کرفیو کا اعلان ہو چکا ہے تو کس طریقے سے ہم نماز عشاء ادا کریں گے اور نماز تراویح کیسے ادا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک گزارش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس گزارش کو ذمہ داران مساجد تک اور عوام الناس تک پہنچانے میں مدد کریں گے تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نائٹ کرفیو جو ہوئی ہے ہمارے تلنگانہ میں کافی کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہمیں حد سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط صرف مسجدوں میں ہی نہیں بلکہ مسجدوں کے ساتھ ساتھ بازاروں میں، ہوٹلوں میں، افطار سے پہلے افطار کا سامان خریدنے کی جگہوں پر، بالخصوص ان مقامات پر جہاں افطاری ملا کرتی ہے اور افطاری سے پہلے کے لیے جو سامان خریدے جاتے ہیں، حد درجے احتیاط کی ضرورت ہے۔ بغیر ماسک کے گھر سے بالکل نہ نکلا کریں اور سوشل ڈسٹینس کا پورا خیال رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آج ہم صحت مند ہیں تو ہمارا اس میں کوئی کمال ہے، اگر کوئی بیمار پڑ چکا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ہم کو صحت دی تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ 9 بجے سے کرفیو شروع ہوگا، تو عشاء کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے آج کی تاریخ میں 7:50 کو، ممکن ہے آگے چل کر یہ وقت بڑھ بھی جائے۔ جب بھی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو، وقت کے شروع ہونے کے فوری بعد اگر اذان دے دی جائے اور اذان دینے کے بالکل بہت سے مختصر سے وقت کے بعد نماز شروع کر دی جائے، لوگ گھر سے وضو کر آئیں، مسجد میں آ کر تیار بیٹھے رہیں، لوگ آتے ہی اذان کا وقت ہو تو اذان دے دی جائے اور پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے۔ اس کے فوراً بعد تراویح کا آغاز ہو جائے، تھوڑا سا وقفہ دیا جائے 2 رکعت سنت کے لیے، پھر عشاء کی نماز کے سنت پڑھنے کے بعد تراویح کا آغاز ہو۔ جن مساجد میں 1.25 پارہ نماز تراویح پڑھی جا رہی تھی، نماز تراویح میں 1.25 پارہ پڑھا جا رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کوشش ہو کہ جلدی تراویح شروع ہو اور 2 رکعت اور 4 رکعت کے بعد جو وقفہ دیا جاتا ہے وہ وقفہ کم سے کم کر دیا جائے اور مختصر سے ذکر کے ساتھ اس وقفے کو پورا کیا جائے، پھر اس کے بعد تراویح پڑھی جائے۔ اور اگر یہ ممکن ہو کہ 20 رکعت نماز تراویح 8:45 بجے تک یا 8:50 تک ادا ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ 1 پارہ ادا ہو یا 1.25 پارہ ادا ہو، کوئی حرج نہیں۔ تراویح اگر مکمل ہو سکتی ہے تو مکمل ہو جائیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ وقت ہو تو مسجد میں وتر ادا کر کے گھر کو جائیں، اور اگر وقت نہ ہو تو گھر میں جا کر وتر کی نماز ادا کر لیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہاں وہ مقامات جہاں 3 بار نماز تراویح پڑھی جا رہی تھی، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ پون گھنٹے میں یعنی 8:45 بجے تک جتنی دیر کا وقت مل سکتا ہے پہلے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور بقیہ اوقات میں 8:45 بجے تک کی کوشش کریں۔ جتنے قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، 1 پارہ ہو سکتا، 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، جتنا ہو سکتا ہے، 4 رکعت ہو سکتی ہے، 8 رکعت ہو سکتی ہیں، اتنی رکعتوں میں قرآن مجید کو پڑھا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد لوگ گھر کو جائیں اور بقیہ 12 رکعتیں بچی ہو یا 16 رکعتیں بچی ہو، جتنی بھی بچی ہوں، وہ رکعتیں اپنے اپنے گھر میں علم طرح سے ادا کر لیں اور پھر وتر کی نماز بھی ادا کر لیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب بھی موقع ہے الحمدللہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا۔ 9 بجے تک کا وقت ہے، کرفیو 9 بجے سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اب بھی اس عبادت کو ادا کرنے میں اپنی دل جمعی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا راستہ بازار نہیں ہے، شاپنگ نہیں ہے، مارکیٹس نہیں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بندہ بن کر جھکا دینا، سجدے میں پڑ جانا، اپنے آپ کو گنہگار
گنہگار سمجھ کر خود کے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے مولا کے سامنے عاجز بن کر پیش ہو جانا، یہی کامیابی کی دلیل ہے اور یہی اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ تراویح کی نماز کا موقع اب بھی باقی ہے، الحمدللہ ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کو اپنے جان کی بھی حفاظت کرنا ہے، حکومت کی گائیڈ لائن پر بھی عمل کرنا ہے اور پھر عبادت بھی کرنا ہے۔ یہ سب کام ہم کو کرنے ہیں۔ کافی حضرات پوچھ رہے تھے، تو اسی لیے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ دی گئی۔ شام تک وقت ہے، آپ اس پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچا دیں، اور آج ہی رات سے ہم کو اس پر عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، تراویح کی ہماری نماز نہیں چھوٹنی ہے، نہ تو تراویح کی نماز چھوڑنے کا کوئی موقع ہے۔ اگر ایسا اعلان آتا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سے کرفیو شروع ہو جاتی تو جب بات الگ ہوتی، لیکن اب 9 بجے سے کرفیو کا اعلان ہے۔ الحمدللہ اول وقت میں عشاء پڑھ کر ہم لوگ تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے جن مسجدوں میں، وہاں پر، اور یہاں جہاں پر 2-3 روز میں شاید قرآن مجید مکمل ہو جائے گا، وہاں پر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر علم طرح سے تراویح جماعت سے پڑھ لی جائے، اور مسجد کے جتنے اطراف و اکناف کے مکان والے ہیں وہ اسی مسجد میں تراویح پڑھیں، 8:45 تک الحمدللہ تراویح بھی مکمل ہوگی، لوگ گھروں کو بھی چلے جائیں گے۔ ایک دوسری میری اہم گزارش یہ ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی قریب سے قریب مسجد کا انتخاب کریں۔ ممکن ہے تراویح کے ختم ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو، یا پھر وہاں سے گھر کو آنے کا فاصلہ طے کرنے میں تاخیر ہو جائے اور نائٹ کرفیو کا وقت شروع ہو جائے، پھر حکومت کا جو معاملہ ہے، پولیس محکمے کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس سے ہمیں کوئی دشواری نہ ہو۔ اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور میں ایک گزارش آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرفیو نافذ کی گئی ہے، یہ تلنگانہ میں بڑھتے کیسز کو دیکھ کر اگر اب بھی لوگ احتیاط نہیں کریں، اگر اب بھی لوگ اپنے آپ کو بے احتیاطی کے ساتھ گھومنا پھرنے پر پابندی نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو 1 مئی سے پھر اور زیادہ کرفیو میں شدت ہو یا وقت بڑھا دیا جائے۔ لہٰذا اب موقع ہے ہمارے لیے، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور تراویح کی نماز کو باجماعت پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ لاپرواہی، سستی، کاہلی کا کوئی موقع نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس موقع پر حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اسی طرح تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے ایک بہت بڑے ثواب کو حاصل کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔